يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ بات ہو رہی تھی کہ اگر روایت میں ایسا راوی ہو جو صحیح الحفظ ہو جس کے بارے میں لہو اوہام بھی کہتے ہیں، یاہمو بھی کہتے ہیں، بسا اوقات روایات کی غلبے کی وجہ سے یاہمو کثیرن یا صحیح الحفظ کثیرن یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا فرق میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کثرت روایت اگر ہو تو پھر یہ زیادہ غلطیاں یا زیادہ خطائیں وہ موجب ضعف نہیں ہیں، الا یہ کہ وہ راوی اپنی اس خطا پر قائم رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اپنی خطا پر قائم ہے، وہ غلطی پر متنبع نہیں ہوا، تو اس کی ایسی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس روایت میں اختلاط مختلط راوی ہو، یا جس میں مستور راوی ہو، یا وہ روایت مرسل ہو، ارسال ہو اس میں، اور یا وہ روایت مدلس ہو، اور ارسال کے ساتھ ساتھ منقطع بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر تدلیس پیچھے اسی ضمن میں اور اسی باعث میں شامل ہے تو منقطع بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا اگر کوئی مطابع آ جائے، مطابت ہو، لیکن اسی درجے کا ہو، اس سے زیادہ درجے کا نہ ہو، صحیح الحفظ ہو، فاحش الخطا نہ ہو، یا کوئی اور سند آ جائے، کوئی اور شاہد آ جائے، تو وہ روایت ضعف کے درجے سے نکل کے حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی، لیکن وہ حسن لے ذات ہی نہیں بلکہ حسن لے غیر ہی۔ جس طرح صحیح حدیث کی آپ تقسیم کرتے ہیں، اور صحیح حدیث کی تقسیم میں ایک وہ ہے جو صحیح لذات ہی ہے، اور ایک وہ ہے جو صحیح لغیر ہی ہے۔ صحیح لغیر ہی وہ حقیقتاً کیا ہے؟ حسن ہے۔ صحیح لغیر ہی حقیقتاً کیا ہے؟ وہ اپنے فرد کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن دوسری سند کے ملحق ہونے کی وجہ سے وہ روایت حسن کے درجے سے بڑھ کے صحت کے درجے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسن روایت، یعنی حسن روایت جس کو حسن لغیر ہی ہم کہتے ہیں، وہ حقیقتاً اول وہلہ میں بادی النظر میں تو ہم اس پر ضعف کا ہی حکم لگاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا ضعف وہ منجبر ہے، اس کا جبران ہو جاتا ہے، اس میں جو کمی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے دوسری سند کے آنے سے۔ دوسری سند کے آ جانے سے اس کا نقص یا اس کی کمی وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ فیضا جات من المعتبرین روایت موافقۃ لعہدہم، قابل اعتبار راویوں سے اگر روایت وہ آ جائے جو ان میں سے کسی ایک کے موافق ہو، یعنی مستور کی روایت کے موافق ہو، صحیح الحفظ کی روایت کے موافق ہو، مرسل کے موافق ہو، رجح احد الجانبین، تو دونوں جانبوں میں سے ایک جانب کی طرف جو ہے نا وہ ترجیح ہو جائے گی جو اس میں دو احتمال پائے جاتے تھے۔ دو احتمال کیا؟ کہ کیا یہ روایت ضعیف ہے، کیا یہ روایت معتبر ہے۔
معتبر ہے یا نہیں، یا یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ مَعْفُوظٌ، اور دوسرے معتبر ذریعے سے، قابل اعتبار ذریعے سے کسی اور سند سے روایت کا آ جانا یہ دلیل بن جاتا ہے کہ حدیث کیا ہے، وہ محفوظ ہے۔ فارتقى من درجات التوقف الى درجات القبول۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے نا کہ مستور کی روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، توقف کیا جائے گا۔ بعد نے کہا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے، لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے کہ اس کو پر توقف کیا جائے گا تا آ کے کوئی وجہ ترجیح دونوں میں سے، ضعف میں سے یا اس کی قبولیت میں، مردود میں یا مقبول ہونے میں کوئی نہ کوئی علت یا کوئی نہ کوئی سبب ہمیں نظر آ جائے۔ تو فرماتے ہیں فارتقى من درجات التوقف الى درجات القبول واللہ اعلم۔ وما ارتقائه الى درجات القبول، کہتے ہیں کہ اس کے درجہ قبول تک پہنچنے کے باوصف فَهُوَ مُنْحَتٌ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، لیکن وہ حسن لذاتہ کے درجہ سے کیا ہے، کم ہے، اس کے درجے کو یہ نہیں پہنچتی۔ وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ اطلاق اسم الحسن علیہ، اور بسا اوقات بعض حضرات نے توقف کیا ہے کہ اس روایت پر حسن کا اطلاق کیا جائے، اس روایت پر حسن کا اطلاق کیا جائے، بعد نے اس پر توقف کیا ہے۔ لیکن جمہور جو محدثین رحمہم اللہ ہیں، متقدمین کیا ہوں یا متاخرین ہوں، وہ سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص آپ دیکھیں کہ متقدمین کے نزدیک تو حسن کی ویسے ہی دو قسمیں تھیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔ ایک قسم صحیح کی، دوسری ضعیف کی، اور صحیح میں حسن بھی شامل ہے، صحیح میں حسن بھی شامل ہے۔ یہ جو صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن جارود ہے، یہ جو کتابیں ہیں، اور ان روایتوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کتابوں میں جو روایات ہیں وہ بلا شبہ ان ائمہ نے ان پر صحت کا حکم لگایا ہے، ان پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تو بالتصریح کہتے ہیں کہ حسن اور صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے، حسن اور صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے، گویا حسن اور صحیح کو وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ اور یہی بات حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عموماً متقدمین محدثین رحمہم اللہ کے بارے میں کہی ہے کہ اصل تقسیم متقدمین کے ہاں ثنائی تھی، ثلاثی نہیں تھی، ثنائی تھی، ثلاثی نہیں تھی۔ ثنائی ہے یہی صحیح اور ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح۔ اب یہ حسن کی تعریف سب سے پہلے اس کو متعارف کروایا ہے، کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حسن کا تعارف کروایا ہے وہ وہی حسن ہے جس کا تعارف یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کروا رہے ہیں، کہ وہ ایسے راوی سے مروی نہ ہو جو حد ترک تک پہنچا ہوا ہے، متروک راوی ہو۔ متروک راوی کی روایت وہ مطابت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ متروک درجے سے کم اگر راوی پر کلام ہے
تو ایسے راوی کی مطابقت اگر کسی اور راوی سے بھی ہو جاتی ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ پھر حسن غریب، حسن صحیح، یہ پہلے بات آپ پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے حافظ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام میں، یعنی اس روایات کے بارے میں حکم لگانے کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ انْقَضَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقُبُولِ وَالرَّدِّ، کہتے ہیں کہ یہاں آ کے بات مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے کہ متن کو قبول یا رد کرنے کے بارے، یہ متن مقبول ہے یا مردود ہے، اس میں کیا کمزوری ہے یا اس میں کیا صفات ہیں اس کی قبولیت کے، یہ دونوں اعتبار سے ہم نے یہ بات مکمل کر دی ہے یہاں کہ مقبول کی کیا صفات ہیں اور مردود کی کیا صفات ہیں۔ اب آتے ہیں متن سے پہلے سند کی بات کا، متن سے پہلے سند کی بات چاہیے تو یہ کہ سند سے پہلے، متن سے پہلے سند ہوتی ہے، پہلے سند کی بات کی جائے پھر متن کی بات کی جائے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکثر حضرات نے پہلے عموماً حدیث کی اسی تقسیم کو ہی اجاگر کیا ہے کہ حدیث کی کتنی قسمیں، یعنی متن کے قبول اور عدم قبول کے بارے میں کیا پوزیشن ہے، متن کی قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں کیا پوزیشن ہے، ہم کس کو مقبول کہیں گے کس کو مردود کہیں گے۔ اور چونکہ مقبول اور مردود کا تعلق وہ جہاں علل کے ساتھ ہے وہاں وہ سند کے ساتھ بھی ہے، یعنی اکیلا سند راویوں کی توثیق تضعیف نہیں بلکہ اس میں خفی علت، آپ پڑھ چکے ہیں کہ معرور روایت وہی ہوتی ہے کہ جس میں خفی علت ہو، جس پر عام آدمی مطلع نہیں ہوتا، بلکہ جو بڑے بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ ہیں معرفت علل جن کا وصف ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابو زرع ابو حاتم ہیں، یا جس طرح امام یعقوب ہیں، یا بعد میں کے دور میں امام دارقطنی ہیں رحمہم اللہ۔ تو یہ گنے چنے افراد ہیں جنہوں نے علل پر کلام کیا ہے، راویوں پر کلام تو بہت سے راویوں محدثین نے کیا ہے، لیکن علل پر کلام بہت کم محدثین رحمہم اللہ نے کیا ہے۔ اور علل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک روایت کے تمام طرق پر مطلع ہوا جائے، جب تک ایک روایت کے تمام طرق پر اطلاع نہ ہو اس وقت تک اس روایت کی علت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ معلول ہے یا غیر معلول ہے۔ راوی کے بارے میں تو ہم بادی النظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا یہ ثقہ ہے، یہ صدوق ہے یا اعلیٰ درجے کا کیا ہے ثقہ ہے، یا یہ ضعیف ہے، اور ضعف میں بھی کیا مدارج ہیں، ضعیف ہے، منکر الحدیث ہے، متروک ہے یا کذاب ہے، کیا ہے، یعنی یہ ہے راوی کی ظاہری کیفیتیں۔ لیکن جو باطنی باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ تمام طرق کے ساتھ دیکھ کے دیکھنا کہ ثقہ جو جاوزہ بڑے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے اس روایت کو اس راوی سے روایت کرتے ہوئے کس طرح بیان کیا، وہ اس کو متصل کرتے ہیں، اس کو مرسل کرتے ہیں، اس کو موقوف کرتے ہیں، اس کو متصل کرتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان راویوں کی روایت کرنے پر پھر پتہ چلتا ہے، بھید کھلتا ہے کہ یہاں راوی سے کیا ہے غلطی ہوئی ہے،
اس کو متصل بیان کرنے میں یا اس کو مرفوع بیان کرنے میں، سمجھے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ متن کے بارے میں، متن کے قبول یا مردود ہونے کی بات تو مکمل ہو گئی، تو فرماتے ہیں ثم الاسناد وهو الطریق الموصل الی المتن، پھر ہے مسئلہ سند کا۔ اسناد سند کی جمع ہے، اور وہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو پہنچانے والا ہو متن تک، گویا کہ یہ سیڑھی ہے جس کی وجہ سے ہم چھت پر چڑھتے ہیں، یہ گویا کہ سیڑھی ہے جس کی وجہ سے ہم چھت پر چڑھتے ہیں۔ وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں غالباً سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ آپ بالکل قابل اعتبار ہیں، آپ بغیر سند کے روایت بیان کر دیا کریں۔ تو انہوں نے ناراض ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھنا چاہتے ہو؟ تم بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھنا چاہتے ہو؟ تو جس طرح سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا، اسی طرح ان راویوں کے توسط کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا ہیں۔ اب یہ واسطہ سب سے پہلے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ تو تمام کے تمام عادل ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، لیکن تابعین کے دور میں بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنہ جو رونما ہوا، تو پھر ایسے راوی بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی تمناؤں اور خواہشوں اور اپنے رجحان کی تائید اور تقویت میں روایات کو گھڑنا شروع کر دیا۔ تابعین کے دور میں اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والوں میں بہت سے راوی ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے روایت کرنے والے وہ حضرات جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے شاگرد ہیں، ان کے اقوال اور ان کی روایات تو درست ہیں، لیکن حارث بن الاعور، اشتر نخعی جیسے راویوں کی روایات اور اقوال قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی کے ساتھی تھے نا، حارث بن الاعور یہ حضرت علی سے روایت کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے، بلکہ یہاں تک اس سے آگے بھی انہوں نے بات فرمائی ہے کہ حضرت علی کا وہ موقف جو حضرت عثمان اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا، وہ قول، وہ موقف راجح ہے اس موقف سے جو بعد میں تنہا انہوں نے اختیار کیا ہے، اور کیوں راجح ہے کہ ان کی موافقت دوسرے خلفائے راشدین نے بھی کی ہے۔ یہاں ان حضرت علی تنہا ہیں اس موقف میں، کسی موقف میں وہ تنہا ہیں، اس لیے دوسرے ائمہ کرام یا دوسرے خلفائے راشدین کی موافقت میں جو قول ہیں وہ زیادہ راجح ہیں نسبتاً ان قول کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیان کرنے میں یا نقل کرنے میں منفرد ہیں۔ دونوں پوزیشنیں ذکر کی ہیں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں چلیے جناب، کہتے ہیں والمتن ہوا غایۃ ما ینتہی الیہ، اور متن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ انتہا ہے، وہ غایت ہے، وہ مقصد ہے، خلاصہ ہے جس تک یہ سند پہنچتی ہے، سند پہنچتی ہے صحابہ تک، امام مالک سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، صحابہ کرام تک۔ اور کہتے ہیں ما ینتہی الیہ الاسناد من الکلام، کہ
کلام تک جو سند منتہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے آگے کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یا تو منتہی ہے نبی علیہ السلام کی طرف، صحابی یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں صورتیں یہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یقتضی لفظہ اما تصریحاً او حکماً، یا تصریحاً ہو یا حکماً ہو۔ تصریحاً جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ان المنقول بذالک الاسناد من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سند سے وہ قول منقول ہو نبی علیہ السلام سے، او من فعلہ، یا نبی علیہ السلام کا فعل منقول ہو، نبی علیہ السلام کا فعل منقول ہو یا نبی علیہ السلام کا قول منقول ہو، او من تقریر ہی، یا آپ کی تقریر، آپ کی تائید اس تک پہنچتا ہو، یعنی راوی یہ کہتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں فلاں نے یہ عمل کیا اور نبی علیہ السلام خاموش رہے، یا نبی علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ تھے، آپ کی موجودگی میں ہم کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر ہیں، پھر ان کے بعد عثمان ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع ولم ینکر، جس طرح کہ طبرانی کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ یہ بات ہم کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، اور آپ سنتے تھے یہ بات ہماری، یہ نہیں کہ ہم علیحدہ ہوتے تھے، ہم بیٹھے ہوتے یہ بات کہتے، آپ سنتے تھے اور آپ اس پر کوئی انکار نہیں فرماتے تھے۔ گویا کہ یہ صحابہ کی تقسیم گویا کہ نبی کی تقریری حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ تقریری حدیث ہے۔ آگے مثالیں دیں گے اس کی۔ مثال المرفوع من القول تصریحاً، فرماتے ہیں کہ مرفوع کی مثال قولاً صراحت کے ساتھ، قولی روایت، ان یقول الصحابی ہو کہ صحابی یہ کہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قضا، او حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یا کہے او حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح کہے شافہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی لفظ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو وہ کیا ہے؟ تصریحاً مرفوع روایت ہے، یعنی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا ویقول ہوا او غیرہ، اور آپ یہ فرماتے تھے یا آپ کے علاوہ دوسرا یہ کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قضا، یا وہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا نبی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، کوئی جملہ استعمال کر لے، کوئی جملہ سمیت و کہہ دے، حدثنا کہہ دے، یا ان کہہ دے، کوئی بھی جملہ اس انداز کا کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ حکماً مرفوع ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومثال مرفوع من الفعل تصریحاً، اور مرفوع فعلی کی مثال وہ کیا ہے؟ ان یقول الصحابی ہو، صحابی یہ کہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، او یقول ہوا او غیرہ، یا وہ یوں فرماتے کوئی، او یقول ہوا، یا وہ یہ کہے او غیرہ، یا کوئی اور کہے، صحابی کہے یا کوئی اور کہے، یعنی صحابی کہے تو متصل ہوگی، کوئی اور کہے تو مرسل ہوگی، لیکن ہے یہ روایت مرفوع، ہے یہ روایت
مرفوع۔ مرسل کی بات میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض حضرات بعض احناف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو باتیں منقول ہیں، یہ ساری روایات مرسل کے حکم میں ہیں، یعنی یہ متصل ہیں، یہ مرفوع ہیں، لیکن مرفوع کیسی ہیں؟ مرسل ہے۔ مرسل کا ایک معروف تو یہ ہے نا کہ تابعی روایت صحابی کا واسطہ نہ کرے، پیچھے بات آپ نے پڑھی ہے یہ ہیں، تو ایک قول یہاں تک بھی ہے، لیکن یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ چلیے خیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں او یقول ہوا او غیرہ، وہ صحابی کہے یا کوئی اور کہہ دے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، کہ نبی علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے۔ ومثال المرفوع من التقریر تصریحا، اور مرفوع تقریری کی واضح مثال کیا ہے؟ ان یقول الصحابی فعلت بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایسا کیا۔ او یقول ہوا او غیرہ، صحابی کہے یا کوئی اور کہے، فعل فلان بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں نے یہ کام نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کیا ہے، ولا یذکر انکارہ لذالک، اور وہ نبی علیہ السلام کا اس کے بارے میں انکار ذکر نہ کرے۔ سکوت اختیار آپ نے کیا، خاموشی اختیار کی، انکار نے کیا ہیں، کیوں کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ نبی کے سامنے ایک منکر عمل ہو اور نبی اس پر خاموش رہے۔ نبی عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوتا ہے، منکر کام سامنے ہو اور نبی اس پر خاموش رہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ باوجود کہ حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عہد و پیمان تھا کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام منکر ہے، اس نوجوان کو مار دیا ہے، تو فوراً نے کہا کیوں مارا؟ پوچھا ہے نا کیوں مارا، یعنی کہنے کے باوجود، وعدہ کرنے کے باوجود پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں۔ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کوئی منکر کام ہو اور نبی اس پر انکار نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بلکہ آپ کا تو وہ مسئلہ صبح کی سنتوں کا فرضوں کی نماز کے بعد وہ اسی حدیث تقریری پر موقوف ہے، معلوم ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ولا یذکر ومثال المرفوع من القول حکما لا تصریحا، اور مثال مرفوع حکمی کی جو تصریحا نہ ہو، لا تصریحا نہ ہو بلکہ حکماً وہ کیا ہو؟ مرفوع ہو۔ وہ کیا ہے؟ ان یقول الصحابی، یہ کہ صحابی یہ بات کہے، اور صحابی وہ الذی لم یاخذ عن الاسرائیلیات، جو اسرائیلی روایات اخذ کرنے والا نہ ہو، جو اسرائیلی روایات لینے والا نہ ہو، وہ صحابی یہ کہے ایسی بات ما لا مجال للاجتہاد فیہ، جس میں اجتہاد کی کوئی بھی امکان، اجتہاد کا کوئی بھی امکان نہ ہو، ولا لہ تعلق ببیان لغت اور شرح غریب، اور نہ ہی اس کا تعلق لغت لفظ کی تحلیل اور اس کی تبیین کے لیے ہو، یا اس کی شرح غریب لفظ کے
شرح کے حوالے سے ہو، کل اخبار عن الامور الماضیہ، جس طرح کہ وہ خبریں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، آدم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلے قوموں کی خبریں جس طرح قرآن مجید نے دی ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی پہلے اقوام کی خبریں دی ہیں کہ ان پر ایسے ہوا، ایسے ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ فرماتے ہیں من بدء الخلق و اخبار الانبیاء، ان کا تعلق بدء الخلق سے ہو کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا، پھر کس کو پیدا کیا، پھر کس کو پیدا کیا، یہ اللہ اکبر کبیرہ اعتقادی مسائل میں سے من وجہ آتا ہے، من وجہ اعتقادی۔ وہ ہمارے ساتھی ہیں ارشاد صاحب، ان کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے اوائل العقدیہ، اوائل العقدیہ، کہ عقیدے سے متعلقہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو سب سے پہلے ہوئی ہیں، جیسے اول ما خلق اللہ القلم، یا اول ما خلق اللہ نوری، ہے نا یہ موضوع آتا، یا اول، سب سے پہلے اول خلق کیا ہے؟ اول خلق اللہ اکبر کبیرہ وہ قلم ہے، اول خلق عرش ہے، اول خلق پانی ہے، کیا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو اس پر انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے اوائل العقدیہ، اللہ اکبر، چھپ گیا ہے وہ، الحمدللہ چھپ تو گیا ہے، لیکن اب یہاں تک پہنچا نہیں۔ کہا تو تھا اس نے کہ آپ صاحب آئیں گے میرے پاس تو میں ان کو چند نسخے دوں گا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں، کہ نہ ہی آپ صاحب نے بتلایا ہے، میرے خیال یا تو وہ بھول ہی گیا ہے۔ خیر چلیے، وہ اخبار الانبیاء، یا انبیاء کرام علیہم السلام کی خبریں، اول آتیہ، یا آنے والے واقعات، جیسے ملاحم، اشراط الساعہ، نبی علیہ السلام نے جیسے بیان کیے ہیں، والفتن، آنے والے واقعات، فتن، ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں، یہ مختار ثقفی کے فتنے کے بارے میں، حجاج کے فتنے کے بارے میں، اسی طرح ظالم خلفاء کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے باتیں فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ کس میں آتی ہیں؟ فطر میں۔ وَأَحْوَالِ یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے احوال کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جن کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق، اجتہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی صحابی روایت کرے، وہ اگر کوئی صحابی روایت کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے، یہ کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ ایسی بات کوئی صحابی نبی علیہ السلام سے سنے بغیر نہیں کہہ سکتا۔ قیامت کی خبریں، ماضی کی خبریں، فتن کی خبریں وہ بغیر سنے کے نہیں کہہ سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل اسی طرح آ جاتا ہے جس طرح صحابی اور تابعین کی تفسیر کا ہے۔ تفسیر صحابی ہے نا، آپ ترجیح دیتے ہیں نا صحابہ کی تفسیر کو، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن حضرت علی، حضرت عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو مشہور محدث مفسرین صحابہ ہیں، اللہ اکبر، ان کے اقوال کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ امکان ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر نبی علیہ السلام سے سنی ہوگی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس میں امکان ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر نبی علیہ السلام سے، کیونکہ قرآن میں رائے زنی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، قرآن مجید میں رائے زنی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ جیسے یہ مسئلہ ہے، اسی طرح یہ فتن کا، اشراط الساعہ کا، اسی ملاحم کا، اخبار انبیاء کا، یہ
بھی اسی طرح واقعہ ہے کہ صحابی اگر یہ بات بیان فرمائے تو اس میں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بات اس نے کس نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ وَقَذَلْ اخبار اسی طرح یہ خبر دینا اما یحصل بفعلہ ثواب مخصوص، کسی فعل کسی عمل کے بارے میں مخصوص ثواب، کہ یہ عمل کریں تو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ عمل کریں تو اتنا اجر ملتا ہے، یہ ثواب کا ذکر کرنا نہ، یہ بھی کون ذکر کرتا ہے؟ ثواب کا یا عقاب کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ، اور اللہ بتلاتے ہیں کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ اس لیے صحابی بھی اگر یہ بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی کی روایت جو ہے حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ وہ جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی ایک دفعہ رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہے نا یہ روایت صحیح سند سے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا یہ روایت بھی حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ اس میں ثواب مخصوص کا ذکر ہے، اور عقاب مخصوص وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوع، اور اس کو حکماً مرفوع اس لیے کہا گیا لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِرًا لَهُ، کہ اس کی خبر دینا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کسی نے خبر دی ہے، اس کو کسی نے بتلایا ہے، یہ از خود ثواب عقاب مقرر کر سکتا نہیں۔ وَمَا لَا مَجَالَ لِلْاجْتِہَادِ فِيهِ، اور جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو، یقتضی موقفاً للقائل بہ، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس کو واقف کرنے والا ہے، مخبر، واقف، موقفاً، اس کو واقف کرنے والا ہے کوئی، لقائل بہ، اس کے قائل کو کوئی واقف کرنے والا ہے، سمجھے نا؟ اوپر لفظ مخبر لائے ہیں، یہاں موقف لائے ہیں۔ ولا موقف للصحابہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو نبی کے علاوہ کون واقف کرنے والا ہے؟ صحابہ کو بتلانے والا، آگاہ کرنے والا تو اللہ کے نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں او بعض من یخبرہ عن الکتب القدیمہ، یا وہ خبر دیں جو پہلے انبیاء کی کتابوں سے واقف ہیں، ان کتابوں میں وہ قصہ ہو، ان کتابوں میں وہ ذکر ہو، جس طرح بہت سی باتیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں، عمرو بن عاص غالباً یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے 2 بڑے بڑے تھیلے ملے تھے یہود و نصارہ کی کتابوں کے، اور ان کتابوں کو میں نے، کہتے ہیں ساری کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اور بہت سے اقوال وہ ذکر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی، اس امت کے بارے میں بھی، اور پہلے واقعات کے بارے میں بھی۔ اللہ اکبر۔ فلہذا وقع الاحتراز عن القسم الثانی، اسی لیے احتراز واقع ہوا، بچنا واقع ہوا دوسری قسم سے۔ دوسری قسم کون سی؟ جس کو کوئی اور کتاب، کسی اور کتاب کی ذریعے آگاہی حاصل ہو، اسرائیلی روایات جو بیان کرنے والا ہو وہ نہ ہو، بلکہ اسرائیلی روایات سے گریز کرنے والا ہو۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب امر واقعہ یہ ہے، فَلَهُ حُکْمُ مَا لَوْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مَرْفُوعٌ، تو اس کو وہی حکم ہے جو اس قول کو حکم ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مرفوع ہے۔ سواء مما سمعہ منہ او عنہ بواسطۃ، خواہ اس نے براہ راست سنا ہو یا کسی اور واسطے سے سنا ہو۔